بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ ਈ ਰੱਬ ਕੱਲਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ ਈ ਰੱਬ ਕੱਲਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਕਿਤੇ ਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਦੇਵੇ। ਕਿਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੋ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੋ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਲਾਂਬੋ ਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦੇਵੇ। ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات ہے جو اس کائنات دا خالق و مالک ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون امام الانبیاء، امام الہدا، امام کائنات، امام اعظم، امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڑے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی روحانی ماؤں اور معززات مکرمات بہنوں، اللہ رب العالمین دا پاک مقدس مطہر معلی کلام اللہ دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ میں خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مینو اس آیت کریمہ دا ترجمہ، معنی، مفہوم اور حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں بیٹی دی عظمت دے حوالے نال چند گزارشات قرآن اور حدیث دی روشنی دے وچوں احباب دے سامنے رکھاں گا۔ اللہ رب العالمین جس دیاں کئی ایک صفات نے، ان گنت اللہ پاک دی صفات نے، ایک صفت اللہ تعالیٰ دی جو سورہ اخلاص دے اندر اللہ نے بیان کی تھی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز کہ جو چاہے جدوں چاہے جنوں چاہے جو دے دوے، تے جدوں چاہے جو چاہے جن کو لے لوے، انہوں کوئی پچھن والا نہ ہوئے، کوئی روکن ٹوکن والا نہ ہوئے، او بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، جنوں دے دوے اور دے کے پھر لے لوے، اے او دی بے پرواہیاں نے، او دیاں بے نیازیاں نے۔ انسان کلمہ گو مسلمان کوئی بھی ہے، جدو شادی ہو جاندی ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کامل قدرت دے نال اللہ رب العالمین اپنی مرضی دے نال اس شادی شدہ جوڑے نو میاں بیوی نو اولاد عطا فرماندے نے. کئیاں نو اللہ تبارک و تعالی کلے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماندے نے تے کئیاں نو کلیاں تیاں ہی تیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماندے نے تے کئیاں تے اللہ خاص رحم اور فضل کردے نے جنہاں نو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے عطا فرماندے نے. اور وہ اپنی بے پرواہی اپنی قدرت انج بھی دکھاندا ہے کہ میاں بیوی دونوں صحت مند نے، کوئی عیب نہیں، کوئی فالٹ نہیں، کوئی کسی قسم دی بیماری نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اولاد نہیں عطا فرماندے. نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، 20 سال بھی گزر جاندے نے، ساری زندگی گزر جاندی ہے، ترس دے رہ جاندے نے، منگ منگ کے اللہ کو تھک جاندے نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اولاد نہیں دیندا. کیوں؟ وہ بے پرواہ اور بے نیاز ہے. اور ماں دے شکم دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر بچی ہے یا بچہ ہے، اے اللہ تعالیٰ دی ہی ذات جاننے والی ہے. ساڑھے حصے اندر، سارے نصیبے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی اولاد لکھی ہے اور کتنی بیٹیاں اور بیٹے اللہ نے لکھے نے، اے اللہ نو ہی پتہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ذریعے ساڑھے وچوں ماں باپ دے وچوں اولاد نو پیدا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی ہی مرضی اور اللہ تعالیٰ نو ہی معلوم ہے. اس واسطے ہر حال دے اندر اللہ تعالیٰ دے فیصلے نو مان کے انہاں تے راضی رہنا چاہیے کہ اللہ میں راضی ہاں جو تو میں نو دیتا، جنہ کچھ دیتا، بیٹا دیتا، بیٹے دیتے، بیٹی دیتی، بیٹیاں دیتیاں، بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتے اور نہیں دیتا. اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں. اور میرے محترم بھائیو، جو میرا پیغام ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی دے نال، اپنے اللہ پاک رضا دے نال اگر بیٹیاں ہی دے دوے، تیاں دے دوے، بیٹیاں دے دوے، بیٹے تو اللہ محروم کر دے، بیٹا نہ دوے، پھر اللہ تعالیٰ دے شکوے نہیں کرنے، بیٹیاں نو تیاں نو منحوس نہیں سمجھنا، اپنی بیٹیاں وال ویکھ کے منہ نہیں وٹانا، نک نہیں چڑھانا اور نفرت نہیں کرنی. تیاں نو اپنے سینے نال لگانا ہے، انہاں نو پالنا پوسنا ہے، انہاں دی پرورش کرنی ہے، تعلیم و تربیت کرنی ہے اور دینی گھرانہ لب گئے انہاں دا نکاح کرنا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں نو رحمت سمجھنا ہے. بیٹیاں جویں بیٹے نو اللہ تعالیٰ دا انعام سمجھ دیو نا، اللہ تعالیٰ دی نعمت سمجھ دیو نا، ایویں تیاں نو بھی اللہ دا انعام سمجھو، اللہ دی رحمت سمجھو، اللہ دا فضل سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی اللہ پاک دی نعمت سمجھو. اور میرے محترم بھائیو، تیاں بڑیاں کرما والیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں بڑی عظمتاں والیاں ہوندیاں نے. آئیے میں لمبی چوڑی تمہید تو بچدا ہویا بلا تاخیر اپنی بات آغاز کرنا وا. اللہ ذوالجلال دا قرآن سنیے محبت دے نال، توجہ دے نال اور ذوق دے نال. قرآن سننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیاں دا کتنا شان بنایا ہے، بیٹیاں نو اللہ پاک نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، کنیاں عظمت اور شانہ والی نے تیاں. آئیے توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اندے تے ساری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور پسند پیر مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن اتارے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے للہ ملک
ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ پاک فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، آسمانہ دیاں زمینہ دیاں بادشاہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول نے، اللہ دے ہی پاس نے، زمینہ دیاں تے آسمانہ دی بادشاہیاں۔ فرمایا کہ یخلق ما یشاء، او جو پیدا کر دے جو چاہتا ہے پیدا کر دینا ہے، اور جیڑا بادشاہ ہوئے، جیڑا شہنشاہ ہوئے، جیڑا نظام چلانے والا ہوئے، مرضیاں ہی او دیاں چلیاں کر دیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میریاں مرضیاں اللہ تعالیٰ دی ہی مرضیاں نے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جنوں چاہے اللہ بیٹیاں دے دوے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جنوں چاہے اللہ بیٹے عطا فرما دے وے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں تے بیٹے ملا کے عطا فرما دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں چاہے میاں بیوی دونوں نو بانج کر دے اللہ نہ دے انہو علیم قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر شے تے قادر قدیر ہے، جو چاہے اللہ دے دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساری جماعت دیکھ اللہ دے ولی گزرے نے، حضرت شاہ عبدالغنی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ کاموں کی دے اندر اپنی مسجد دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اج خطبہ پڑھ دیاں دیندیاں دوران جمعہ اس آیت کریمہ دی تلاوت کر دینے، کہنے کی نے اے مسلمانوں، فرمایا کہ ویکھو اللہ پاک نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جنوں چاہے اللہ بیٹیاں دے دوے، ان دی مثال میرا اے بھائی بیٹھا ہے، اے میرا جماعتی بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جنوں چاہے اللہ بیٹے دے دوے، اور نال ایک دوسرا جماعتی بیٹھا ہے، کہنے لگے ان دی مثال اے میرا جماعتی ساتھی بیٹھا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جنوں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بیٹیاں دے دوے اور بیٹے دے دوے، ان دی مثال تو ہی سارے بیٹھے ہو، تھوڑے وچوں کئیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے نے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیاں نے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور فرمایا کہ جنوں اللہ چاہے بانج کر دے بے اولاد بنا دے، نہ بیٹی دوے نہ بیٹا دوے، ان دی مثال میں تہاڈے سامنے کھڑا ہاں۔ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی اولاد کوئی نہیں سی، بیٹی بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں سی فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، تیاں کتنی عظمت والیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو شان عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کیسا دور ہے، آج جدید دور، ایڈوانس دور ہے، ہر ایک نو بیٹا ہی پسند ہے، ہر ایک نو بیٹا چاہیے، بندہ باپ کہنا مینوں بیٹا چاہیے، دادا کہنا مینوں پوتا چاہیے، دادی محترمہ ساس محترمہ کہن لگیاں سانو بیٹا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر بیٹا 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 بیٹے دی رٹ لگا دیتی ہے، عورت جڑی ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہے، عورت پریشان ہو گئی ہے، ہن میں کی کراں، میرے گھر دے اندر بیٹے دا ہی مطالبہ ہے، بیٹے دی ڈیمانڈ کیتی جا رہی ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی کی ہو جائے گا؟ ہاں جی بہت بڑا ظلم ڈالیں گے اور پتہ نہیں کتنا کو برا کام ہو جائے گا۔
اے پھر رستے تلاش کر دی عورت بیٹا لین واسطے اے پھر راما بنا دیئے مینوں بیٹا کتھوں ملے گا شیطان موقع دا فائدہ اٹھاندا ہے اس عورت دا دماغ دے اندر وسوسے پا دیندا ہے اے بی بی چلی جا فلاں دربار تے چلی جا فلانے پیر صاحب کول چلی جا فلانے ٹیری تے چلی جا فلاں درخت دے نیچے بیٹھ جا اپنی چادر بچھا لے اگر پھل ڈگ پیا بے ڈگ پیا تے تینوں اللہ نے بیٹا دے دینا ہے شیطان حملہ کردا ہے اس موقع تو فائدہ اٹھاندا ہے بیٹا بیٹا ذہن وچ پا دتا گیا ہے اے عورت بیٹا لین دی خاطر اللہ تبارک و تعالی دے نال شرک کر بیٹھ دی ہے اپنا مال بھی دے دیندی ہے اپنا وقت بھی ضائع کر دی ہے اپنا ایمان بھی لٹا بیٹھ دی ہے حتیٰ کہ اگر میں یہ بات کرا مبالغہ نہیں ہے حتیٰ کہ اپنی عزت ابھی جنازہ نکال لیندی ہے عزت بھی لٹا دیندی برباد کر دیندی ہے کیوں بیٹا ہر کسی نو بیٹا پسند ہے بیٹا ہی چاہیے دے ہر ایک نو بیٹا چاہیے دے تے بیٹی کنے لینی ہے بیٹی نو کون پسند کرے گا اے سوچ تے زمانہ جاہلیت دی سوچ ہے اے سوچ تے جہلانہ سوچ ہے کہ سانو جناب بیٹا چاہیے دے بیٹی نہیں چاہیے دی اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت تو پہلا اللہ پاک نے او منظر قرآن دے اندر بیان فرمایا اللہ ذل جلال فرما دے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اگے اللہ پاک نے فرمایا توارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہون ام یدسه فی التراب ایدے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے جدوں اس نو خوشخبری سنائی گئی ہے تیرے گھر اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی ہے پتہ چلیا بیٹی دا پیدا ہونا خوشی دی علامت سی خوشخبری سی اللہ پاک نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ بشارت سنائی جاندی بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی اللہ پاک نے تیرے گھر دے اندر بیٹی عطا فرمائی ہے بجائے خوش ہونے دے بجائے راضی ہونے دے بجائے اللہ دا شکرانہ ادا کرنے دے ظل وجہہ مسودن وہو کظیم ان جناب چہرہ سیاہ ہو جاندہ کالا منہ ہو جاندہ دل دے اندر کڑن لگ جاندہ اور نفرت کرن لگ جاندہ یتوارا من القوم میں اپنے لوگوں نے سامنے میں اپنی قوم دے سامنے کیڑا منہ دکھاواں کہ اے جناب بیٹی دا باپ بن گیا ہے اے دگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے بیٹی نو منحوس سمجھیا جاندہ بیٹی نو زحمت سمجھیا جاندہ بیٹی نو بوجھ سمجھیا جاندہ بیٹی نو جناب سزاواں دتیاں جاندیاں ہن اے سوچ بناندا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب اگر میں ہن کراں تے کی کراں ایندا گلا دبا کے مار دیواں یا زندہ ہی میں مٹی دے اندر درگور کر دیواں میں اینو مار دیواں ایندا گلا دبا دیواں اینو قتل کر دیواں یا زندے نو ہی زندہ بیٹی نو میں گڑا کھود کے زمین دے سپرد کر دیواں زمین دے اندر گاڑ دیواں اللہ اکبر اللہ او میرے محترم بھائیو کنے سخت دل سنو لوگ پتھراں دے اندر زندگی گزارنے والے اور پتھراں اندر رہنے والے اننے سخت ہو گئے سن اللہ اکبر اللہ بیٹیاں پیدا ہوندیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے گلا دبا کے مار دیندے معصوم بچیاں نو دنیا تے آندیاں ہی مار دیا کر دے انہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ
قتلت جب کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی عدالت لگا لیں گے اللہ میدان محشر دے اندر عدالت اللہ پاک دی لگ جائے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بچیاں نو کھڑا کیتا جائے گا بچیاں کو سوال کیتا جائے گا کیڑیاں بچیاں جنہاں نو پیدا ہون تو بعد مار دیتا گیا ہے زندہ دفن کر دیتا گیا ہے قبراں دے اندر پا دیتا گیا ہے مٹی دے اندر دبا دیتا گیا ہے گلا دبا کے قتل کر دیتا گیا ہے یا انج کواں تے مبالغہ نہیں ہے کئی او بچیاں بھی ہون گیاں جنہاں نو پیدا ہون تو پہلے ہی مار دیتا گیا ہے ماں دے پیٹ دے اندر ہے ماں دے شکم دے اندر پیدائش تو پہلا ڈیلیوری تو پہلا بچیاں نو مار دیتا گیا ہے قتل کر دیتا گیا ہے ڈی این سی دے ذریعے ابارشن کروا کے اور اپنے جناب ماں دے شکم دے اندر کئیاں نو کٹ کے وڈ کے نکالا گیا ہے بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے بچے نو ظلم کر کے نکال دیتا گیا ہے کیوں سانو بیٹی پسند کوئی نہیں سانو بیٹی نہیں چاہیے دی اللہ اکبر اللہ بیٹی کیوں نہیں چاہیے دی کہ اسی جناب بیٹی کھاوے گی کتھوں ہے بیٹی نے کھانا کتھوں ہے بیٹی نو پالنا پوے گا پوسنا پوے گا انہوں جناب اندی پرورش کرنی پوے گی بیٹی دی تربیت کرنی پوے گی اندہ خرچہ اٹھانا پوے گا میں نو خرچہ کتھوں دواں گا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اپنے بچیاں نو اس واسطے قتل نہ کرو کہ ایک کھان گے کتھوں پین گے کتھوں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں نو بھی رزق میں عطا فرماواں گا تو ہنو بھی رزق میں دین والا ہاں انہاں دی روزی روٹی میں اللہ دی ذمہ ہے میں اللہ ہی کھواواں گا اللہ پاک فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا ایسے معصوم بچیاں تے بچیاں نو کھڑا کیتا جائے گا ان بیٹیاں نو کھڑا کیتا جائے گا سوال کیتا جائے گا بی ای ذنب قتلت اے بچی تینوں کدے نہیں قتل کیتا گیا ہے تینوں کیوں مار دیتا گیا ہے کس گناہ دے تینوں قتل کیتا گیا ہے اتھے بیٹی جواب دے گی اللہ سونیا میرے واسطے میرے بابا کونو رزق کوئی نہیں سی میرے باپ کونو روٹیاں کو نہیں سن میرے واسطے پیسے کو نہیں سن اس واسطے مار دیتا گیا ہے یا جہیز دی لعنت سمجھ کے میں نو بوجھ سمجھیا جانا اس واسطے مار دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے محترم بھائیو او زمانہ جہلہ دا زمانہ سی انپڑھا دا زمانہ سی ہون دے ایڈوانس دورے ہون جدید دورے ہون دے پڑھے لکھیا دا دورے ہون ہر طرف کالج یونیورسٹیاں نے ہر بندہ پڑھے لکھیا ہے انٹرنیٹ دا دورے ٹیکنالوجی دا دورے ہر بندہ جناب ڈگریاں لے کے پھردا ہے سارا معاشرہ تقریباً پڑھیا ہے ہون بھی اسی بیٹیاں نو بوجھ سمجھ دے ہاں اپنے جناب بیٹی نو اسی منحوس سمجھ دے ہاں بیٹی نو بیماری سمجھ دے ہاں بیٹی نو اپنے گھر دے اندر بوجھ سمجھ دے ہاں اللہ اکبر اللہ اے ایسی سوچ ایسا معاشرہ اے تے نبوت پہلے والا معاشرہ سینا اللہ اکبر اللہ ادھر بیٹیاں نو ماریا جا رہے سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے بعثت فرمائی ہے اور بیٹیاں نو اللہ نے نبی نے آ کے بچایا ہے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا لقد من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فرمایا کہ اے مسلمانوں اساں تہاڈے تے احسان کیتا ہے تہاڈے تے احسان عظیم کیتا ہے کیوں جو تہاڈے وچوں میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا ہے اس پیغمبر نے آ کے اللہ تعالیٰ نے آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے تہاڈا تزکیہ نفس کیتا ہے
شرک تو تانوں پاک کیتا ہے اللہ اکبر اللہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انج تو پہلے جہالت ہی جہالت سی اندھیرا ہی اندھیرا سی اللہ اکبر اللہ بڑیاں بڑیاں طریقیاں سننا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا سینا جہالت ہی جہالت سی ہر طرف گمراہی سینا اللہ اکبر اللہ ادھر میرے پاک پیغمبر آئے نے اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر آپ دی بیست کی تھی آپ نے نبوت عطا فرمائی ہے آپ دنیا دے اندر آئے نے لوگاں واسطے رحمت بن کے آئے نے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے سونیا اساں دانوں بھیجیا ہی نہیں ہے اساں تو دنیا دے اندر بھیجیا ہی نہیں ہے مگر تمام جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے اللہ اکبر اللہ تے بیٹیاں جدوں زندہ دفنائیاں جاندیاں سن زندہ درگور کیتی جاندیاں سن اور میرے پیغمبر آئے تے معاشرہ کیویں پلٹیا کیویں حالات بدل گئے ایک اللہ والا ترجمہ کردا ہے کہندا کی ہے سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن زندہ قبراں وچ پیندیاں سن آقا آئے تے بچیاں کہندیاں سن آقا آئے تے بچیاں کہندیاں سن کی اے تیرا آون ساڈے کم آیا تیرا آون ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا بڑا پیارا جملہ آ گیا سن لو محبت نال کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چمر جبریل قدم آیا چمر جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے سونیا اساں تانوں رحمت بنا کے بھیجے آئے ہون میرے پیغمبر آ گئے نے آپ جہان دے لیے رحمت بن کے آئے نے آپ نے آ کے معاشرہ بنایا ایسا آپ نے لوگوں دی تربیت کی تھی آپ نے صحابہ کرام نو ایسا سانچے دے اندر ڈھالے آئے آپ نے ارشاد فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں جنہوں اللہ تبارک و تعالی 3 بیٹیاں دے دے کنی بیٹیاں 3 بیٹیاں اللہ پاک دے دے فصبر علیہن 3 بیٹیاں دی پیدائش تے بندہ صبر دا مظاہرہ کردا ہے واویلا نہیں کردا شور نہیں کردا بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا بیٹیاں دی پیدائش نو
اپنے واسطے بوجھ نہیں سمجھدا، بیٹیاں نو منحوس نہیں سمجھدا، اپنی بیٹیاں دی پیدائش تے صبر دا مظاہرہ کردا ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ اور اپنی بیٹیاں نو کھلاندا ہے، وَسَقَاهُنَّ انہاں نو پلاندا ہے، وَكَسَاهُنَّ انہاں نو لباس مہیا کردا ہے، بیٹیاں نو پالدا پوسدا ہے، جویں بیٹیاں نو پیار کردا ہے ایویں بیٹیاں نو بھی پیار کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انہاں نو لباس مہیا کردا ہے، خوراک مہیا کردا ہے، اپنی بیٹیاں نو پالدا پوسدا ہے۔ ہوئے گا کہ ادھر کل قیامت والا دن ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، اللہ اکبر، ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ ہی اپنے پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، ادھر جہنم انگارے پھینک رہی ہوئے گی، جہنم دے وچوں آگ دے شولے نکلنے ہوں گے۔ اندے باپ نو، اس بیٹیاں دے باپ نو فرشتے پکڑ کر کے اللہ دی جہنم دے کو لے کے جان گے، انہوں جناب جہنمی قرار دے دیتا گیا ہے، جہنم دے وال لے کے جا رہے فرشتے، ادھر دروازے دی پہنچن گے نا، ادھی بیٹیاں آ جان گیاں، وہ 3 بیٹیاں آن گیاں، آ کے اپنے بابا دے سامنے اور جہنم دی آگ دے سامنے، جہنم دے دروازے دے سامنے اے جناب پردہ بن جان گیاں، حجاب بن جان گیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو آکھن گیاں اللہ سونیا، اے اللہ سونیا، اے ساڑا باپ ہے، میرا والد ہے، اللہ میں جنت جا رہی ہاں، میرے بابا نو جنت دے اندر بھیج دے۔ نبی پاک نے فرمایا بچیاں دی سفارش تے، بچیاں دی حجاب بننے دی وجہ تو، بچیاں دے پردہ بن جانے دی وجہ تو اللہ بندے نو جہنم چوں ہٹا کے جنت دا مہمان بنا لین گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے آگے چلیے، میرے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح مسلم دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو زم اصابعہ۔ نبی پاک نے فرمایا اے مسلمانوں، جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اے اپنے بچیاں نو پالدا پوسدا ہے، اپنی بچیاں دی تربیت کردا ہے، انہاں نو کھلاندا پلاندا ہے، انہاں دا اخراجات برداشت کردا ہے، اپنی بیٹیاں دا خرچہ اٹھاندا ہے، بوجھ نہیں سمجھدا، منحوس نہیں سمجھدا، اپنی بیٹی نو رحمت سمجھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حتیٰ کہ دی بیٹیاں جوان ہو گئیاں، بیٹیاں انہاں بلوغت نو پہنچ گئیاں، نبی پاک نے فرمایا جاء یوم القیامہ، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اے جنت دے اندر میرے نال انج جائے گا جویں اے 2 انگلاں کٹھیاں نے، اے انگلاں جڑیاں ہویاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹیاں نو پالنے دی وجہ تو، بیٹیاں دے نال محبت کرنے دی وجہ تو، بیٹیاں دے نال شفقت پیار کرنے دی وجہ تو اللہ پاک انہوں جنت بھی دین گے، اور جنت دے اندر میں محمد ساتھ عطا فرما دین گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو انسا، جنہوں اللہ تبارک و تعالی بیٹی دے فلم یعیدہا، اپنی بیٹی نو ماردا نہیں ہے، اپنی بیٹی نو زندہ درگو نہیں کردا اور دفن نہیں کردا، ولم یعنہا، اپنی بیٹی نو برا نہیں جاندا، ولم یؤثر ولدہ، اپنے بیٹیاں تے ترجیح نہیں دیندا، اپنے بیٹیاں نو ترجیح نہیں دیندا، بیٹی نو کم نہیں سمجھدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، بیٹی اللہ پاک دیتی ہے، انہوں منحوس نہیں سمجھیا، بیٹی نو مقام دیندا ہے، اپنی بیٹی دا ادب تے احترام کردا ہے، اپنی بیٹی نو عزت دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اندے بدلے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے۔
اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اسی بیٹیاں منحوس بھی سمجھتے ہیں، بوجھ بھی سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ اسی بیٹیاں دے نال نا انصافی بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے مال دیتا ہے، جائیداد دیتی ہے، زمین دیتی ہے، اسی بیٹیاں نو ترجیح دے دینے ہیں، بیٹیاں نو محروم کر دینے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ کسے مسلمان دی ایک گٹھ، ایک بالشت، ایک ہاتھ زمین دبا لوے نا، اللہ تبارک و تعالی 7 زمینہ دا بوجھ کل قیامت والے دن او دی گردن دے اندر پا دیں گے۔ لے تو زمینی لالچ کرتا سے، لے چک زمین دا پار ذرا، 7 زمینہ کیویں کٹھیاں ہون گیاں؟ اوہ اللہ تبارک و تعالی قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، او اللہ تعالی ہی جان رہے ہیں۔ اینی تکلیف اللہ پاک انہوں دیں گے جی میں اس بندے نے 7 زمینہ دا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ جس بندے نے ایک بالشت، ایک ہاتھ کسے دا زمین دے والوں 1 فٹ یا 1 ہاتھ حق دبایا، تے جیڑا پہلیاں دبا جاوے ہیں، ایکڑاں دے ایکڑ، کلیاں دے کلے زمین، وگیاں دے وگے کھا جاوے، دبا جاوے، بیٹی دا حق دے کے، بیٹی دا حق لے کے بیٹے نے دے دوے، تے بیٹا بھائی اپنی بہن دا حق کھا جاوے، دسو انہی نمازہ کدھر جان گیا، تے روزے کدھر جان گئے، تے عمرے کدھر جان گئے ہیں؟ اس واسطے میرے محترم بھائیو، قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے، اے ماں دا حق ہے، اے باپ دا حق ہے، اے بھرا دا حق ہے، اے بہن دا حق ہے، اے بیٹی دا حق ہے، اے بیٹے دا حق ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے ایک ذرے دے برابر بھی شک شبہ نہیں رہن دیتا، ان دے بعد بھی، ان دے باوجود حق دے آن دے باوجود بھی اگر حق تلفی کرانگے، اگر اسی نا انصافی کرانگے، اگر حق دبا جاوانگے، کھا جاوانگے، پھر سارے کلمے پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اگر ایسا ہے تو اللہ کو توبہ کر لو، اپنی بیٹیاں دی عزت کریا کرو، بیٹیاں دا احترام کریا کرو، اپنی بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو، اور بیٹیاں دے نال خصوصاً انصاف کریا کرو، عدل کریا کرو اپنی بیٹیاں دے نال، نیکی کریا کرو، احسان کریا کرو اپنی بیٹیاں دے نال۔ آئیے اپنی بیٹیاں دے نال انج پیار کریا کرو جی میرے پاک پیغمبر نے پیار کیتا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے اور تسان دے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ آئیے میں حضرت فاطمہ دی گل کراں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری مسلم دے اندر حدیث ہے، راوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، نبی پاک علیہ السلام جدو اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوندے سن، حضرت فاطمہ آ جاندیاں، اپنے گھروں نکل کے آندیاں، اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آندیاں۔ اللہ دے رسول جدو دیکھ دے میری بیٹی آ رہی ہے، میری فاطمہ آ رہی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک کھڑے ہو جان دے۔ اللہ دے رسول آگے بڑھ دے، آگے بڑھ کے اپنی باما کھول لیں دے، حضرت فاطمہ نو سینے نال لگا لیں دے، اور کدے کدے پیشانی دے بوسا لیں دے، حضرت فاطمہ دا استقبال کر دے۔ آپ اتنا اپنی بیٹی نو پیار دیں دے نے، فرمایا کہ آپ سجے پاسے یا کھبے پاسے اپنے نال بٹھا لیں دے۔ اور اسی طرح روایت جامع ترمذی دے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، جدو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک دے کول آندیاں، آپ دے گھر دے اندر آندیاں، اللہ دے رسول کھڑے ہو جاندے،
آپ آگے بڑھ دے اپنی جگہ تو اٹھ پہنے آگے بڑھ دے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے اپنے سینے نال لگا دے اور اپنی بیٹی نو سر تے پیار دے اور میں کہ جتھے نبی پاک بیٹھے ہوندے سن اپنی بیٹی نو تے بٹھا دے آپ دوسری سائڈ تے بیٹھ جاندے اور بیٹی بھی انجی پیار کریا کر دی جدوں کدے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ دے گھر جاندے اپنی بیٹی دے گھر جاندے پھر حضرت فاطمہ بھی آگے بڑھ دیاں اٹھ کے کھڑی ہو جاندیاں اور اپنے بابا محمد استقبال کر دیاں اپنے جناب بابا جناب لپٹ جاندیاں اور پیار کر دی سینے لگ جاندیاں حضرت فاطمہ اپنے بابا دا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آندیاں اور جتھے آپ بیٹھیاں ہوندیاں اتھے نبی پاک بٹھا دیندیاں اپنی جگہ تے بٹھا دیندیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے پیار کر کے بھی کھایا آئے اور نبی پاک نے بیان کر کے بھی دسے آئے بیٹیاں دے نال پیار کرنا ہے باپ اپنی بیٹی نال محبت کرے باپ نو چاہیے اپنی بیٹی دے نال پیار کرے اور باپ تے بیٹی دا رشتہ کیسا رشتہ ہے ایک اللہ والے نے اپنا قلم اٹھایا اور اپنے جذبات دا محبت اظہار کیتا کہندا ہے باپ تے بیٹی دا رشتہ انوکھا ہوندا اے باپ تے بیٹی دا رشتہ وکھرا ہوندا اے بیٹی دیاں عیداں باپ دا چہرہ ہوندا اے او بیٹی تیرے پیسیاں دی بکھی نہیں ہے اونوں جناب تیرا چہرہ دسدا رہنا چاہیے تیرا چہرہ ویکھ جاوے تیرا مکھڑا ویکھ جاوے تیرا دیدار کر لوے بیٹی دی خوشی ہو جاندی ہے تی دی عیداں ہو جاندیاں نے بیٹی دیاں عیداں باپ دا مکھڑا ہوندا اے خدا دیا بندیاں تی کولوں منہ تو موڑی نا خدا دیا بندیاں تی کولوں منہ تو موڑی نا ایویں اپنے آپ تے ظلم کماوی نا ایویں اپنے آپ تے ظلم کماوی نا بیٹیاں دے نال تیاں دے نال جنت داخلہ ہوندا اے تی دیاں عیداں باپ دا مکھڑا ہوندا اے اور پہلے ہی دن تو تیاں لاڈلی ہوندیاں نے پر جتی کپڑے باپ دے روز سنبھال دیے پر جتی کپڑے ویران دے روز سنبھال دیے تیاں دے دکھ بیٹیاں دے دکھ نبی بھی سے نہیں پاندا اے دیاں دی عیداں باپ دا چہرہ ہوندا اے اللہ اکبر اللہ جنہوں نے اپنی بیٹی دا دکھ ہووے اپنی بیٹی دی تکلیف پہنچ جاوے چاہے وہ دنیا دا کوئی بھی ہووے کوئی بھی جناب کیسا بھی مسلمان ہووے یا وقت بادشاہ ہووے یا جناب نبی تے رسول ہووے بیٹیاں دے دکھ جرے نہیں ہو جاندے بیٹیاں دے دکھ ویکھے نہیں جاندے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام مدینے وچوں باہر نکلے نے حضرت نبی پاک دے صحابہ نے ویکھیا اے سونیا تسی باہر کیوں آ گئے ہو آکھیا اے صحابہ تانوں پتہ نہیں ہے اج میری بیٹی آ رہی ہے میری بیٹی زینب مکے وچ چلی ہے مدینے والا آ رہی ہے 2 سال ہو گئے میرے پاک پیغمبر نوں بیٹی نال ملاقات کیتے ہاں 2 سال ہو گئے بیٹی کول وچھڑے ہوئے ہاں 2 سالاں بعد اج بیٹی دی باپ نال ملاقات ہونی ہے ادھر نبی پاک نے ویکھیا کسے نے آکھیا سونے نبیاں انج لگدا جویں تہاڈی بیٹی دی سواری آ رہی ہے تہاڈی بیٹی اندر مدینے اندر انٹر ہو رہی ہے اللہ دے رسول تیزی نال چلے نے آپ نے ویکھیا اپنی بیٹی نو سواری تو نیچے اتارے آئے انج نیچے اتر دیا ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا دے سینے نال لگ جاندیاں نے زاروں زاروں لگ جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ اور جان دے ہونا جنہ دی بیٹیاں دکھیاں ہون دے اندر ہون او جدوں سامنے باپ نظر آوے شفقت والی ماں نظر آوے انہاں دے دل ڈولی جایا کر دے نے
بیٹی نے ویکھیا ماں تے ہے کوئی نہیں، ماں فوت ہو گئیاں نے، سامنے بابا محمد نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بابا دے گلے نال لگ گئیاں، زارو زارو رہیاں نے، اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی تو روندی کیوں ہے، تینوں خوش ہونا چاہیے دے، تو میرے نال ملاقات کیتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنا کپڑا ہٹایا ہے، ویکھیا تے پیٹ سارا زخمی ہے، اے اللہ دے رسول اے بابا مینوں حباب بن اسود نے نیدا مارے ہے، میرا حمل بھی ضائع ہو گیا، میرا بچہ گر گیا ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی پاک خوش ہو رہے سننا، آپ دے چہرہ متغیر ہو گیا، آپ غصے دے اندر چلے گئے، آپ نے صحابہ نو سدیا، او میرے صحابہ حباب بن اسود اگر جتھے بھی ملے انہوں قتل کر دیو، انہوں جناب مار دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینا سخت جملہ آپ نے کسے بات ارشاد نہیں فرمایا، کسے متعلق آکھیا نہیں ہے، آکھیا اگر بیت اللہ دے اندر بھی بڑیا ہوئے، غلاف دے نال بھی چمبڑیا ہوئے، انہوں ہٹا کے گردن اتار دینی ہے، انہوں مار دینا ہے، کیوں انہیں میرے بیٹی دے نال ظلم کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹیاں دے نال پیار کر کے وکھایا ہے، تاں آپ نے فرمایا اے مسلمانوں اگر تانوں اللہ تبارک و تعالی تین بیٹیاں دوے اور تین بیٹیاں بچپن دے اندر فوت ہو جاون، اللہ پاک انہوں بچیاں دی وجہ تو بیٹیاں دی وجہ تو ماں باپ نو اللہ جنت دا داخلہ دے دوے گا۔ مسند احمد اندر حدیث ہے تے صحابہ نے پوچھا اے اللہ دے رسول اگر کسے نو اللہ تبارک و تعالی دو بیٹیاں دوے پھر؟ آپ نے فرمایا ہاں جن کو دو بیٹیاں ہون بچپن اندر فوت ہو جاون، تو کسی نے آکھیا سونے اگر کسی کو ایک بیٹی ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں ایک بیٹی بھی ہوئے نا تو اس نے زحمت نہیں سمجھدا رحمت سمجھدا ہے، بیٹی دے پیدا ہون تے خوشی مناندا ہے، تے اللہ تبارک و تعالی اس ایک بیٹی دی وجہ تو بندے نو جنت دا مہمان بنا لینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں ایک اپنے عزیز نو جاننا، یقین کرو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی تھیاں، چوتھی اللہ پاک نے پھر بیٹی دے دی تھی، تے اپنی بیٹی دی پیدا ہوندے نا خوش ہو رہے ہیں، عالم حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، خوش ہو رہے ہیں تے مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر رحمت بھیجی ہے، رحمت آن دے، میں اللہ دے نال ناراض نہیں ہویا، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا، بلکہ میں خوشی محسوس کر رہے ہیں اور میں اپنی خوشی لوگوں اندر ونڈ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی ونڈدا پھردا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں بیٹی نو منحوس نہ سمجھا کرو، او معاشرہ سی او جہالت والا معاشرہ جڑا بیٹیاں دے نال ظلم کرنے والے، بیٹیاں نو مار دینے والے، زندہ دفن کر دینے والے۔ اللہ دے رسول آئے نے، آپ نے آ کے تربیت کی دیئے، صحابہ نو تعلیم دیتی ہے، آپ نے بیٹیاں دی عظمت سمجھائی ہے، بیٹیاں دا مقام دسے ہے، بیٹیاں دی عزت دسی ہے، پھر او معاشرہ کیویں بدلیا، کتنا فرق آ گیا۔ آئیے توجہ کرنا، غور کرنا۔ آخری بات، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہلیت دی بات کر دینے، کہندے سونیا میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیاں، 2 اونٹنیاں حاملہ اونٹنیاں بڑی قیمتی اونٹنیاں نے گم ہو گئیاں، جنگل دے اندر چلیاں گئیاں، میں تلاش کردہ اپنی اونٹنیاں نو لبدا بلاخر میں لب لئیاں تے لے کے آ رہے ہیں، میں ویکھے ایک مکان نظر آیا ہے، ایک خیمہ نظر آیا، اندے سامنے اندے خیمے دے باہر ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے، میں اندے کول جا کے بیٹھ گیا ہاں، اندروں آواز آئی، خیمے دے وچوں آواز آئی، والدت پیدا ہو گیا، وہ کہہ لگا ماں والدت کی پیدا ہویا ہے، اور کروں اندروں آواز آئی جی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ پاک نے تیرے گھر رحمت بھیجیے، بیٹی بھیجیے۔ انہیں بیٹی دا نام سنیا ظالم نے، انہیں مڑ کے پیچھے ویکھیا ہی کوئی نہیں، انہیں جناب انہیں چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا، انہیں جناب چہرہ کا کالا سیاہ ہو گیا، ایتھے بیٹھ کے اپنی بیوی نے آواز دینا ہے،
اپنے گھر آواز دیندا کہ بیٹی نو زندہ دفنا دیو گلا گھٹ کے مار دیو ایتھے کمرے دے اندر دبا دیو زمین دے اندر درگور کر دیو اے اللہ دے رسول اینی گل سنیے میرے کلیجے نو روگ پہ گیا ہے میرے پاؤں تو زمین نکل گئی حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مسلمان نسی ہوئے اللہ اکبر فرمان دینے میں آکھیا یار بیٹی نو نہ مار نہ ماری نہ ماری وہ معصوم بچی معصوم بیٹی ہے آکھا لگا جا جا اپنا کام کر میں نو نظر آیا میں حساب لا لیا میں ویکھیا اے بندہ لالچی بندہ ہے میں آکھیا یار بیٹی میں نو دے دے اے تین میں بدلے اندر دوویں اونٹیاں دے دینا وا اللہ اکبر اللہ انہیں دو اونٹیاں لے لیاں نے میں بیٹی نو لے اٹھایا اپنے گھر آ گیا ہاں میں مکے اندر آ گیا ہاں ایک لونڈی خریدی ہے انہوں میں کیسے بچی نو پالنا پوسنا ہے ان دی تربیت کرنی ہے انہوں بڑا کرنا جوان کرنا ہے انہوں کھانا کھلانا ہے اے سونے پھر میں اعلان کرا دیتے نے پھر میں تشہیر کرا دیتی ہے کہ جن دے گھر بچی پیدا ہوئے جن دے گھر بیٹی پیدا ہوئے کوئی اپنی بیٹی نو نہ مارے میں نو دے دوے میں جناب اونٹنیاں بھی دواں گا میں پیسے بھی دواں گا بیٹی نو نہ مارے جو میں نو دے دیو میرے اعلان پھیل گئے نے اے سونے نبیا بیٹیاں نو میں بچاندا رہا ہاں ایک ایک بیٹی تے میں دو دو اونٹیاں دیندا رہا ہاں میں اونٹ قربان کردا رہا دیندا رہا ہاں اے اللہ دے رسول تہاڈی آمد تو پہلا پہلا میں ایک بچی نو نہیں بچایا دوواں نو نہیں چاراں نو نہیں دساں نو نہیں میں بلکہ 360 بچیاں نو بچایا ہے 360 بچیاں نو میں بچایا انہاں نو پالیا پوسیا میں انہاں جناب جوان کیتا شادی کیتی ہے اے سونیا ہن دسو او زمانہ جہلیت دے عمل نے انہاں دا اللہ پاک منو بدلہ دے گا کہ نہیں دے گا انہاں دا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا نبی پاک نے فرمایا ساسا انج لگدا سی جویں تیرے نصیبے دے اندر اسلام دی دولت نہیں سی تو مسلمان نہیں سی ہونا تو بیٹیاں تے رحم کیتا ہی بیٹیاں نو پالے ہی پوسے ہی نا بیٹیاں دے نال پیار کیتا ہی اللہ تبارک و تعالی نے راضی ہو کے تینوں کلمہ پڑھا کے اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے اور کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تینوں جنت بھی دے گا جنت دے اندر میں محمد ساتھ بھی عطا فرما دے گا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جو اپنی بیٹیاں دے رشتے دی وجہ تو اپنے بیٹیاں دے نکاح شادی دی وجہ تو ازمائش اندر مبتلا نے پریشان اللہ تیاں دی وجہ تو جو ماں پہ پریشانے دور فرما اللہ نیک اور آسان رشتے اندر بندوبست فرما اللہ جو جنہ دی تیاں شادی شدہ نے تیاں نو بہناں نو اپنے گھراں دے اندر سکون عطا فرما